السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، جو شخص کرونا وائرس یا کسی اور وبا سے محفوظ ہے، لا علاج مرض سے محفوظ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں، آپ کی سنتوں کو بالائے طاق نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں، گلے لگائیں اور ان پر عمل کرنے کی سراپا کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، تو اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، تمام حدیثوں کو ماننے کی کوشش کرنا ہے۔ تاویلات یا اپنے دماغ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا سوچ، اپنا فکر کو مقدم ہرگز نہ کریں، بلکہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے آ جائے، فوراً ہم آمنا و صدقنا اور اس کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی مصیبت بھیج نہ دے یا پھر ان کے اوپر دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ تو دردناک عذاب کے پہنچنے کا یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا ڈر ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں۔ تو ہمیں متنبہ رہنا چاہیے کہ ہمارے قول و اقوال، قول فعل، ہمارے اقوال افعال، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حدیثوں کو، چاہے قولاً ہو چاہے عملاً ہو، ٹھکرانے والے نہ بنیں، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ہر وہ شخص جو میری مخالفت کرتا ہے اس کے اوپر ذلت اور رسوائی آ کر رہے گی۔ تو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہر ایسے شخص کو کرنا ہوگا جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو ٹھکراتے ہیں۔ یہ روایت صحیح الجامع صغیر میں موجود ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے اس کو تعلیقاً روایت کیا ہے۔ تو ہمیں آیات سے اور یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ شریعت کا ہمیں مخالفت نہیں کرنا ہے، شریعت کو ہمیں ماننا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے، سنتوں کا ہرگز مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہ جو تفرقہ بازی ہے اور یہ جو لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو حقیر نگاہ سے دیکھنا، اللہ کے واسطے اس سے باز آنے کی کوشش کریں، قرآن اور سنت کی باتوں کو مان لیں، باقی لڑائی جھگڑے میں پڑنے کی کوشش نہ کریں۔ زید نے کیا کہا، خالد نے کیا کہا، بکر نے کیا کہا، کون کیا کہتا ہے، کون اس بارے میں کیا بتلاتا ہے، مزید دوسرے لوگوں کی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی مخالفت کرنے سے بچائے رکھیں اور دنیاوی مصیبت اور آفت سے ہماری حفاظت فرمائے، دردناک عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔